سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتا رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات کے لیے کوئی چیز بطور فدیہ نہیں دی جا سکتی، اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وما وہم کفار، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں تھے، تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین کے برابر سونا، یعنی اتنا سونا جو زمین کو بھر دے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دینا چاہے، یعنی کہ بروز قیامت کہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے برابر میں سونا دیتا ہوں، وہ لے لے اور مجھے بخش دے، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر و شرک سے محفوظ حضرات ہیں یعنی مسلمان، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے بغیر کسی طلب کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ان آفات سے محفوظ فرما دیا، اور جو حالت کفر و شرک میں مبتلا ہے اسے توجہ کرنی چاہیے اور توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں ایک شرک کا یہ بھی مطلب اس کا برا پہلو یا اس کی قباحت آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے۔ براءت مینز بیزاریت، جس سے کوئی اگر عظیم بزرگ شخصیت ہو اور وہ آپ کے بارے میں کہہ دے کہ اس شخص سے تو میں بہت سخت بیزار ہوں، تو کیا حالت ہوگی اور کتنا ہمیں برا محسوس ہوگا اور کتنی اس میں ذلت کا معنی پوشیدہ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول براءت کا اظہار فرمائیں وہ کتنا برا ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی ان مشرکین سے بیزار ہے۔ تو شرک کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی بھی براءت کا اظہار فرما رہا ہے، اس کے رسول بھی۔ ایک قباحت شرک میں یہ بھی ہے کہ جو اس کا مرتکب ہو جائے گا اس کے لیے دوسرے کی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اس نص سے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نص قطعی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ کسی کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ جو بھی آیت عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، شک و شبہ ہے، اور یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گی، اور یہ دونوں چیزیں شرک کفر کے اندر آتی ہیں، اور ان کی اس امر کی بنا پر انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔